عصر کا وقت ظہر کے آخری وقت سے سورج پیلا ہونے تک، اور عصر کی نماز کا وقت ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل علیہ السلام ہیں جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں۔ پھر عصر کی نماز تب پڑھائی جب انہوں نے ہر چیز کا سایہ اس کے برابر یعنی زوال کے سائے کے علاوہ دیکھ لیا۔ ٹھیک ہے، پھر اگلے دن جبریل علیہ السلام دوبارہ آپ کے پاس آئے، پھر عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو گیا۔ پھر فرمایا، ہر نماز کا وقت تمہاری کل اور تمہاری آج کی نماز کا درمیانی وقت ہے۔ دھوپ کے اعتبار سے عصر کا وقت، حضرت عائشہ کہتی ہیں انہوں نے فرمایا، دھوپ ابھی میرے حجرے سے نکلی نہ ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ لیتے تھے۔ یعنی ایسے ہوتا ہے نا کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو ونڈوز میں دھوپ اندر آ رہی ہوتی، تو کہتے کہ ابھی دھوپ آ ہی رہی ہوتی تھی کہ آپ واپس بھی آ جاتے تھے۔ اول وقت کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے تھے جب سورج بلند اور روشنی میں کمی کے بغیر ہوتا تھا اور زندہ ہوتا تھا، یعنی ابھی چمک اس کی یا گرمی دھوپ باقی ہوتی تھی۔ اوالی کی طرف جانے والا عصر پڑھ کر چلتا اور اوالی جو ہے مدینہ کے بالائی حصے کی بستیوں میں پہنچتا تو سورج ابھی بلند ہوتا۔ یہ بستیاں مدینہ سے 2 یا 8 میل کی مسافت پر تھیں، یعنی مسجد نبی سے نماز پڑھ کر اپنی اس بستی تک پہنچ جاتے جب بھی ابھی سورج جو ہے وہ بلند ہی ہوتا تھا، غروب کے قریب نہیں ہوتا تھا۔ درمیانی وقت، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوقات نماز کے بارے میں سوال کیا، مگر آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ بلال کو حکم دیا تو انہوں نے عصر کے لیے آذان اور اقامت کہی جبکہ سورج سفید اور اونچا تھا، اور جب اگلا دن ہوا تو آپ نے عصر پڑھی جبکہ سورج زرد ہو گیا تھا، یا کہا کہ جب شام ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہاں ہے نماز کے اوقات پوچھنے والا؟ نماز کا وقت ان 2 اوقات کے مابین ہے۔ آخری وقت عصر کا وقت جب تک سورج زرد نہ ہو جائے۔ اضطراری وقت، مجبوری کا وقت، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کا ایک سجدہ پا لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کرے۔ اب آپ کے سوال کا جواب اس میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، کیا سوال تھا؟ کہ ابھی نماز شروع ہی کی تھی کہ وہ گھڑی سے الارم بج گیا کہ سورج نکل گیا یا سورج غروب ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے حدیث دوبارہ، اگر تم میں سے کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کا ایک سجدہ پا لے، ابھی 2 نہیں ہوئے، 2 سے رکعت پوری ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کرے، نماز توڑنی نہیں، اب اس کو کنٹینیو کرے۔ عصر اول وقت پڑھنا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے، پھر جانے والا قباء جاتا، ان لوگوں کے پاس پہنچتا اور سورج ابھی اونچا ہوتا تھا۔ قباء مدینہ سے 2 میل کی مسافت پر ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی تو جب آپ فارغ ہوئے تو آپ کے پاس بنو سلمہ کا ایک آدمی آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے لیے اپنا اونٹ نہر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس موقع پر موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور آپ نکل پڑے، ہم بھی آپ کے ساتھ چل پڑے۔ ہم نے دیکھا اونٹ ابھی ذبح نہیں کیا گیا تھا، اسے ذبح کیا گیا، پھر اس کا گوشت کاٹا گیا، پھر اس میں سے کچھ پکایا گیا، پھر ہم نے سورج غروب ہونے سے پہلے اسے کھا لیا۔ عصر کی نماز جلدی پڑھی تو یہ کام بھی جلدی ہو گیا نا۔ ہم کیا کرتے ہیں، پہلے سارا کچھ کر لیں، کھانا بنا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، ہر چیز صاف ستھری کر پھر نماز پڑھیں گے، اور اتنے میں دھوپ پیلی پڑ جاتی ہے۔ پہلے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد تسلی سے کام کریں، آپ دیکھیں گے آپ کے کام میں بھی برکت ہوگی۔ رافع بن خدیج سے روایت ہے، وہ کہہ رہے تھے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھتے، پھر اونٹ ذبح کیا جاتا، اس کے 10 حصے کیے جاتے، پھر ہم اسے پکاتے، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہم اچھی طرح پکا ہوا گوشت کھا لیتے، اچھی طرح پکا ہوا گوشت، لحما نضیجا، نضج ہوتا ہے جو گل جائے، کلما نضجت جلودہم آتا ہے نا۔ صحابہ کا عصر کی نماز اول وقت پر پڑھنا۔ ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر ہم باہر نکلے
اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے انہیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا. میں نے پوچھا چچا جان یہ کون سی نماز ہے جو آپ نے پڑھی؟ انہوں نے جواب دیا عصر کی ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جو ہم آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. عصر جلدی پڑھنے کا حکم. ابو ملیح سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم ابر آلود دن میں بریدہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ایک جنگ میں شریک تھے تو انہوں نے فرمایا نماز عصر جلدی پڑھ لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی پس اس کے عمل ضائع ہو گئے. ایسا نہ ہو کہ لیٹ ہو اور اس کی وجہ سے نماز بھی ضائع اور عمل بھی ضائع. عصر کو لیٹ نہ کرنا. علاء ابن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ہم ظہر کے بعد انس رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے، وہ اٹھ کر نماز عصر پڑھنے لگ گئے. جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے جلدی نماز پڑھنے کا ذکر کیا، یا خود انہوں نے ذکر کیا تو کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ منافقین کی نماز ہے، یہ منافقین کی نماز ہے، یہ منافقین کی نماز ہے. ان میں سے ایک بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ جب سورج زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے دو سینگوں کے درمیان یا ان سینگوں کے اوپر ہوتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اس میں تھوڑا ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور یہ حقیقت ہے جو نماز لیٹ ہوتی ہے اس میں انسان کی توجہ پوری طرح نماز کی طرف نہیں ہوتی. ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ منافق کی اثر لیٹ ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں منافق کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ عصر کی نماز مؤخر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کا وقت گائے کی انتڑیوں کی چربی کی طرح بکھرا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت اسے پڑھتا ہے. یعنی اس وقت آپ چھوٹی چھوٹی بدلیاں سی آ جاتی ہیں نا سورج کے آس پاس، غروب اور طلوع میں آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بادل کے ٹکڑے، تو اس کی طرف اشارہ ہے یہاں. یعنی بہت کلیئر اسکائی ہو تو پورے کا پورا بال نیچے جا رہا ہوتا ہے، ورنہ اس کے اندر لمبی لمبی لہریں سی ہوتی ہیں بادلوں کی. عصر کی نماز فوت ہونے کا نقصان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز عصر چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے، یعنی اس کے تو عمل ہی ضائع ہو گئے. عصر کے فوت ہو جانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ناراضگی. حضرت علی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا اللہ ان مشرکین کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہمیں درمیانی نماز عصر سے روکا، یعنی جنگ میں مشغول رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. اور جو لوگ خود اپنی مرضی سے غروب کر لیں، اتنی بڑی وعید ہے. تو کیا سمجھ میں آیا عصر کا وقت کب ہے؟ جب ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہو، جب سایہ 2 مثل کے برابر ہو تو پھر ظہر ختم عصر شروع، یعنی 1 مثل پہ شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد سورج پیلا پڑنے سے پہلے. آپ دیکھیں نا عصر کی نماز تب پڑھائی جب انہوں نے ہر چیز کا سایہ اس کے برابر، یعنی زوال کے سائے کے علاوہ دیکھ لیا، یعنی اصلی سایہ جو تھا کسی بھی چیز کا. تو یہاں اول وقت جو ہے شروع ہوتا ہے جب اس کے برابر ہو جاتا ہے سایہ.